Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Kareem. Dear respected Mufti Saab and all our esteemed guests and attendees, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعلیکم السلام۔ پہلے تو میں آپ سب لوگوں کو خیر مقدم کرتا ہوں ماشاءاللہ. This is our first program for Children's Education Forum. So welcome all of you. And I would like to thank مفتی مدثر صاحب. بہت بہت شکریہ، آپ کا قیمتی وقت آپ نے ہمارے لیے نکالا الحمدللہ. اور ہمایوں بھائی کا شکریہ ماشاءاللہ جو کنٹیکٹ کر کے ہمیں ماشاءاللہ مفتی صاحب سے اس پروگرام میں لے کر آئے ہیں الحمدللہ. اور اسپیشل تھینکس ٹو صفی بھائی، صفی رحیم بھائی ماشاءاللہ. You are the main motivator alhamdulillah. You are the one who started this whole program alhamdulillah. So may Allah bless all of us. May Allah bless everybody that is over here in this forum. Ameen. So I just want to take a couple of minutes, inshallah. As a Muslim community, we always talk about education. We have heard khutbahs and we have heard so many things. And our children's education, especially in the last 20, 30 years, we have realized somehow that Muslims are left behind or not ahead in the competition. Other communities are way ahead of us. And this is a very big topic, and someday we can all get to discuss and understand where we stand. But today, let us all agree that as Muslims, we need to value education, both deen and dunya, and strive hard to excel in this field. There will be a big difference between Muslims and non-Muslims when it comes to education. Because in Islam, education is packed with values and tarbiyah. Just getting big degrees is not the main aim here. We need our children to have the best values, have the best manners, and get the top degrees too, inshallah. I would like to quickly address the parents over here, and I'm sure most of the brothers, most of the attendees are parents. This is a big responsibility for us. The children are a big responsibility. Allah subhanahu wa ta'ala talks about this in Surah Tahrim. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. So here Allah subhanahu wa ta'ala is saying, oh, you who believe, protect yourselves and your families from the hellfire. And this is an order for us, and we have to follow. And we do our job, and then we make dua, because it is only Allah subhanahu wa ta'ala who can save us from the hellfire. And may Allah save us from the hellfire. Ameen. With this obligatory responsibility, we want to see them successful in this world too. We want to follow the dunya formula, the success formula of the dunya. The degrees, the house, the car, financial stability, the name, the fame. And a lot of parents, all the parents, they want their children to be successful. But not all of them know what to do or do what they are supposed to do. So there are many situations, many reasons for whatever reasons. In this world, parents have to not only care for children's education, but their overall growth. They are supposed to be teaching them the soft skills, the hard skills. And Islam has the curriculum for it. Quran talks about it. Our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam taught us all these skills. Alhamdulillah. Here at Children's Education Forum, let us get together to address both deen and dunya for our children. Let us equip ourselves with the required knowledge, information, tools, and also let us walk the walk. Let us help one another to achieve this goal. So with this in mindset, we want you to partner with us in engaging our Muslim community in programs and discussions related to education, and especially our children's education. So today the program will be quickly, Humayun Bhai will come over inshallah, and he will talk for a few minutes, and he will introduce our Mufti Saab. And then inshallah Mufti Saab will go ahead and give his talk, inshallah, his bayan. And after that, there will be question and answers. So if you have any questions, please, at the bottom, you can see Q&A, write your questions, and inshallah, we will address them after the bayan. We will address all the questions. Our Mufti Saab will address questions, inshallah. I will go ahead and read those questions, and he will address those questions, inshallah. So this is from my side. Thank you again, all our attendees. Jazakallah for coming. And Humayun Bhai, it is yours.
جی جزاک اللہ خیر حسن بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایوری ون. ماشاء اللہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے ساتھ الحمدللہ مفتی مدثر صاحب ہیں. میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پرزرو ہم اینڈ بلیس ہم. اینڈ آج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم ان کے علم اور دینی تعلیم سے فیض یاب ہو سکیں. اور مفتی صاحب ماشاء اللہ ہی از اے ٹیچر اینڈ اے ریزیڈنٹ اسکالر ایٹ اسلامک سینٹر آف فریمونٹ ان کیلیفورنیا. And he has been in ICF for last 20 or 21 years, and he has been instrumental in launching and guiding and running several programs in ICF. And he, mashallah, also runs the Iqra Hifz program and also teaches several other courses on a daily basis there. اور بیک ہوم مفتی صاحب کا تعلق بنگلور حیدرآباد سے ہے، اور یہ کئی سالوں سے ماشاء اللہ کمیونٹی کی خدمت کرتے آ رہے ہیں. تو بہت زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آئی ول لائک ٹو پاس اٹ آن ٹو مفتی صاحب ان شاء اللہ. مفتی صاحب ان شاء اللہ and I'm going to pin it to you inshallah. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کا احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک بہت ہی اہم اور مبارک مقصد کے لیے جمع فرمایا ہے، بچوں کی تربیت کے متعلق. اور ماشاءاللہ میں صفی بھائی، ہمایون بھائی، احسن بھائی کو اس پر مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ فکر شروع فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالی اس میں خیر و برکت نصیب فرمائے، اللہ تعالی اس میں کامیاب فرمائے. اللہ کا نام لے کر ایک صحیح نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس عمل کو، اس کوشش کو قبول فرمائے، اور اس کا نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نسلوں میں اللہ تعالیٰ لے کر آئے. اور ماشاءاللہ جو آپ سب حضرات یہاں پر سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، آپ سب کا بھی مشکور ہوں کہ الحمدللہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے اس عنوان پر بات کرنے کا اللہ نے موقع دیا اور آپ حضرات سن رہے ہیں. بچوں کی تربیت، یہ جو موضوع ہے، یہ جو عنوان ہے، یہ بڑا اہم ہے، بڑا نازک ہے، اور اس پر ہم بہت پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور یہ ایک بہت ہی تفصیل طلب موضوع ہے، اور یہ اتنا اہم ہے کہ ہم میں سے ہر ایک سے متعلق یہ باتیں ہیں. جی، سب سے پہلے تو یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کو نعمت بنایا، کہ اولاد نعمت ہے اور ایک ذمہ داری بھی ہے اور ایک امتحان بھی ہے.
اللہ تعالیٰ اس اولاد کے ذریعے سے ماں باپ کا امتحان بھی لیتے ہیں، اور امتحان پیغمبروں سے بھی لیا گیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام سے بھی لیا گیا، حضرت یعقوب علیہ السلام سے بھی اس کا امتحان لیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی لیا گیا۔ ایک مستقل امتحان ہے اور ایک ذمہ داری ہے۔ ہم صرف نعمت سمجھتے ہیں لیکن ذمہ داری بہت بڑی ہے، کیونکہ جب وہ ذمہ داری، نعمت کا بننا اس پر موقوف ہے کہ جب وہ ذمہ داری ہم ادا کریں۔ جب ماں باپ اپنی وہ ذمہ داری ادا کرتے ہیں تو یہ اولاد حقیقی اعتبار سے ماں باپ کے لیے نعمت بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو ہم سب کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نعمت بنائے۔ دیکھیں، اس میں کچھ مختصر وقت ہے، لیکن میں کچھ اہم بنیادی باتوں کو سامنے لانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور قیامت کے دن ہر ایک سے پوچھا جائے گا اپنی رعیت کے بارے میں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر ایک سے، وَكُلُّكُمْ مسئول، مسئول کے معنی ہے پوچھا جانا، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ اسی سے حضرات محدثین ایک بات یہ فرماتے ہیں کہ تربیت کرنا، تعلیم اور تربیت یہ ذمہ داری ہے۔ بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ ماں باپ بہت محنت کرتے ہیں لیکن بچوں میں وہ چیز پیدا نہیں ہوتی۔ کیا وہ ناکام ہے؟ بعض مرتبہ ماں باپ اپنے بچوں کو اتنی توجہ نہیں دیتے لیکن پھر بھی بچے تعلیم اور تربیت کے اعتبار سے آگے نکل جاتے ہیں۔ کیا وہ کامیاب ہے؟ دیکھیں، نتیجے کے اعتبار سے بچوں کا نیک ہونا یا بگڑنا یہ بات کی بات ہے۔ ایز اے پیرنٹس ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے اس حکم کو پورا کیا نہیں کیا، کیونکہ ہدایت اللہ کے قبضے میں ہے۔ تو یہ ہے وَكُلُّكُمْ مسئول۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال کرے گا کہ تم نے تربیت کی یا نہیں کی۔ ہمارا کام جو ہے نا، نیکی کی راہ بتانا ہے، نیکی کی طرف رہبری کرنا ہے۔ ہمارے سے غلطی ایک یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کو نیک بنانے کے چکر میں اتنی سختی کر دیتے ہیں، یہ چیز بگڑ جاتی ہے۔ اور اس حدیث کا پہلا جملہ ہے کلکم راعن۔ عربی میں راعن کہتے ہیں چرواہے کو، جو بکریاں چراتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشبیہ دیکھیں، آپ نے کتنی خوبصورت مثال دے کر سمجھایا کہ ماں باپ کی جو ذمہ داری ہے وہ کس اعتبار سے ہے، کہ ایک چرواہا ہے۔ چرواہے کا کیا کام ہوتا ہے؟ بکریوں کو چرانا۔ اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام پیغمبروں سے اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو کروایا، کیونکہ ان سے امت کی تربیت لینی تھی۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ جو ہے، حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ بکریوں کے مزاج میں دو باتیں ہوتی ہیں، اور یہ دو باتیں ہمارے بچوں میں ہوتی ہیں۔ ایک، بکری کا مزاج بہت ہی نرم ہوتا ہے، نازک ہوتا ہے، اور دوسری جو چیز ہے، بکری کے مزاج میں انتشار ہوتا ہے، ادھر ادھر بھاگنا۔ اور ہم بچوں کو دیکھیں، بچوں میں بھی کافی انتشار، بات نہیں سنتے، ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، بالکل انتشار مزاج میں، اور نازک تو ہے ہی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشبیہ دے رہے ہیں، مثال دے رہے ہیں اس کو، کہ ہم اس ذمہ داری کو کس طریقے سے ادا کریں، کیونکہ کوئی بھی کام جب صحیح طریقے سے نہیں ہوتا تو بگڑ جاتا ہے۔ کوئی بھی کام صحیح طریقے سے نہ ہو، بگڑ جاتا ہے۔ تو یہ جو تربیت کا، تعلیم کا جو مسئلہ ہے، یہ اس میں دو بنیادی باتیں۔
سب سے پہلی بات، بچوں کے اندر جو نزاکت ہے، جو نرمی ہے، اس کو اس کو باقی رکھنا ہے. تو اس کی جو ضد ہے وہ سختی ہے، کیونکہ سختی جو ہے یہ آدمی میں ضد پیدا کر دیتی ہے. جیسے بکری ہے، بکری کو اگر کوئی بکری ادھر ادھر بھاگے اور چرواہا جو ہے اگر سختی کرے تو بکری کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی. اور انتشار ادھر ادھر رہتا ہے، ادھر ادھر بھاگنا. تو اس کے لیے مزاج میں تحمل چاہیے، برداشت چاہیے. جتنا تحمل، جتنا برداشت ہوگا اتنا ہی جو ہے. ورنہ کیا ہے، بکری جب ادھر ادھر ہوتی ہے تو بھیڑیا اکیلی بکری کو کھا جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا بھیڑیا جو ہے شیطان ہے. اگر ہم اپنی ذمہ داری برداشت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اگر ہم ادا نہیں کریں گے تو پھر باہر کا جو ماحول ہے وہ تو ہمارے بچوں کو کھا رہا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ بچوں کے اندر جو دو چیزیں ہیں، ایک طبیعت میں انتشار ہے، دوسرا ان کی نزاکت ہے، ان چیزوں کو سامنے رکھ کر. اسی لیے حلم جو ہے، برداشت، تحمل، یہ بہت بڑی صفت ہے مربی کی. اللہم اعنی بالعلم وزینی بالحلم. صرف نالج کافی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا میں دیکھیں، آپ نے علم اور حلم کو جمع کیا. اے اللہ مجھے علم بھی عطا فرما اور تحمل بھی عطا فرما. ایک آدمی کے پاس بہت علم ہے لیکن برداشت مزاج میں نہیں ہے، اس کے علم سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو یہ ایک چیز ہے. دوسری بات جو ہمیں بچوں کو تربیت کرنے سے متعلق جو ہے، یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو سکھائی ہے، سب سے بڑی بنیادی چیز، ایک چیز کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بطور نعمت کے ایک تعلق بچوں کا ماں باپ سے پیدا کرتے ہیں. یہ بطور نعمت کی یہ تعلق، کیونکہ ہر ماں باپ اپنے بچوں سے، بچہ اپنے ماں باپ سے ایک تعلق لے کر آتا ہے دنیا میں. یہ نعمت ہے. دیکھیں آپ، شروع میں ہر ضرورت پر بچہ جو ہے ماں کی طرف دیکھتا ہے، باپ کی طرف دیکھتا ہے. بچے ماں باپ بھی بچوں کے بغیر بے چین ہوتے. یہ ایک تعلق ہے، یہ تعلق نعمت ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ نعمت کی حفاظت کرنا. یہ جو تعلق اللہ نے بنا کر دیا ہے ہمارے اور بچوں کے درمیان، اس کو جو ہے نا، اس کی حفاظت کرنا اور اس کو ڈیولپ کرنا. دیکھیں، تعلق کی بات، دو چیزیں میں آپ کو عرض کروں. تعلق کی جب بات آتی ہے تو ایک ہے تعلق ضروریات کا، ایک ہے تعلق ضروریات کا، کہ ہم اپنے بچوں کا تعلق ضروریات سے رکھیں. جب بھی انہیں ضرورت ہو وہ ہم سے، ہمیں ان کی ضرورت ہو ہم ان سے. یہ ایک ضروریات کا تعلق. اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جب بچے اپنی ضرورتوں میں خود مختار ہوں گے تو خود بخود ماں باپ سے دور ہو جائیں گے. اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کا تعلق ماں باپ کے ساتھ صرف ضروریات سے جڑا ہوا ہے، کیونکہ ہم نے اس تعلق کی ناقدری کی ہے. لیکن ہمیں سکھایا کیا گیا؟ کیسے تعلق کو بڑھانا، کیسے تعلق کو بنانا. یہ ہماری ذمہ داری ہے. تعلق ایک ہے، تعلق قائم کرو، لیکن کیسے بنانا؟ اس کے لیے دو چیزیں ہیں. ایک ہے محبت، ایک ہے ان کو وقت دینا. بچوں سے محبت کرنا. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عجیب بات فرماتے ہیں کہ بچے جو ہے نا، بچے تین جو ہے ان کے تین مرحلے ہوتے ہیں. ایک مرحلہ وہ ہوتا ہے جس میں صرف بچہ جو ہے نا ماں باپ ہی کی سنتا ہے، کوئی آپشن ہی نہیں ہے، بس جو بولو وہ. ایک مرحلہ وہ ہوتا ہے جس میں وہ مشیر ہوتا ہے. مشیر کے میں نے ماں باپ کی بات میں بھی اپنی بات رکھتا ہے، میری بھی یہ بات ہے، میری بھی یہ بات. تیسرا مرحلہ جو ہوتا ہے، یا تو ماں باپ کا دوست ہوتا ہے یا دشمن بن جاتا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ابتدائی مرحلہ ہے اس میں محبت کا، وقت کا اگر ماں باپ حق ادا کریں تو پھر یہ کیا ہوگا؟ پھر یہ بچے جو ہے نا اپنے ماں باپ کو جو ہے نا وقت دیں گے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے اکریموا اولادکم، اکریموا اولادکم، اپنے بچوں کو عزت دو.
انہیں سوچیں کیسی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اپنے بچوں کا اکرام کرو. یہ آپ نے صرف کہا نہیں بلکہ پریکٹیکل کر کے بتایا. ہم سنتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے گھر میں آتی تو آپ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے. ایک مرتبہ آپ بیان کر رہے تھے ممبر پر کھڑے ہو کر، جمعہ کا خطبہ تھا، حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما جو ہے دوڑتے ہوئے آئے مسجد میں، آپ ممبر سے نیچے اتر گئے. سوچیں اکریمو، کئی مثالیں ہیں اس کی سیرت میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کو اکرام کرنے کا، کہ بھئی اپنے بچوں کو عزت دو، اپنے بچوں کو اکرام کرو. کیوں؟ یہ چیز واپس پلٹ کر آنے والی ہے. کب پلٹ کر آئے گی؟ جب ماں باپ بڑے ہو جائیں گے، بوڑھے ہو جائیں گے، اور بچے جب جوان ہو جائیں گے، انہیں شعور پیدا ہوگا، جب ماں باپ کو یہ عزت دیں گے. یہ ماں اسی وہ دیکھیں نا، دو طرف دو حکم ہیں. ایک جگہ فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یہ اللہ تعالیٰ بچوں سے کہہ رہے ہیں اپنے سینے کو، اپنے کاندھوں کو لپیٹ کے رکھو اپنے ماں باپ کے سامنے، یعنی بالکل ادب کے ساتھ رہو. یہ ایک وقت ہے. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف نہ کہو. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، عزت سے بات کرو. ایک وقت ہے، اسٹیج ہے، اللہ تعالیٰ ان سے خطاب کر رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے جو ہے ایک چیز ہے کہ جو ہمیں کرنی ہے ایز اے ماں باپ ہونے کے، وہ ہے اپنے بچوں کو عزت دینا، اپنے بچوں کو محبت دینا، اپنے بچوں کو وقت دینا. یہ جب ہم، وقت کا مطلب کیا ہے کہ وقت کا مطلب یہ ہے کہ بس ہم ہوں، ہمارے بچے ہوں، تیسری چیز کوئی نہ ہو، ہم ہمارے بچے. اس میں کیا ہوگا، وہ چیز اندر غیر شعوری طور پر اندر وہ چیز ڈیولپ ہوگی، اور اس کی برکت سے کیا ہوگا، بچوں میں جو ہے نا ماں باپ سے تعلق بنے گا. تعلق کا معیار کیا ہے کہ بھی کہتے ہیں نا تعلق بناؤ، تعلق بناؤ. تعلق کا معیار یہ ہے کہ بیٹی اپنی ماں سے کوئی بھی بات کہہ سکے، ایک بیٹا اپنے باپ سے ہر بات ڈسکس کر سکے. یہ ہے تعلق کا معیار. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام 12 سال کی عمر تھی، خواب دیکھا. جیسے ہی انہوں نے خواب دیکھا، وہ انہوں نے اپنے دوستوں کو نہیں بتایا، انہوں نے اپنے بھائیوں کو نہیں بتایا. دیکھیے نا، کوئی چیز ایک زندگی میں اہم چیز پیش آتی ہے تو سب سے پہلے ہم کس کو بتاتے ہیں؟ اس کو بتاتے ہیں جس سے ہمارا تعلق ہوتا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خواب کو اپنے والد کے سامنے بتایا کہ انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. یہ تعلق دوستو، یہ چیز ہمیں بنانی ہے کہ اچھا یہ کب بنے گا؟ اس کا طریقہ ہے، یہ اس وقت بنے گا جب ماں باپ، ہم اپنے بچوں سے کی ہر بات سنیں. ہر بات سننے کا مطلب یہ کہ ماننا نہیں ہے، سننا کہ بھی کیا کہہ رہے ہیں، کیا بات ہے. ان کی بات کو توجہ سے سنیں، ان کی بات کو توجہ، ان کو اہمیت دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے کہ جب آپ سے کوئی بات کرتا تو آپ جو ہے نا آنکھوں سے دیکھ کر یا گردن گھما کر بات نہیں کرتے، آپ پوری طرح متوجہ ہوتے. یہ ایک سنت ہے جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہم سامنے والے کو اہمیت دیں. تو سب سے زیادہ بچوں کو اہمیت ہمیں دینا ہے. لیکن اگر میں اپنے بچے کو جو ہے موبائل دیکھتے دیکھتے بات کروں یا پھر کسی اور کام کی طرف متوجہ، یہ عمل جو ہے نا اس کا ایک نتیجہ ہے. وہ بچے کے دل میں یہ چیز دھیرے دھیرے پیدا ہوگی کہ میرے ماں باپ کے دل میں میری کوئی اہمیت نہیں ہے، میرے بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور یہ چیز پیدا ہوتے ہوتے وہ آخر میں وہ چیز اس کا نتیجہ ہوگا. تو تعلق بنانا کہ میرا تعلق، کہ اسی لیے جو ہے نا بچوں سے بات چیت کریں، بچوں سے بات چیت کریں. بہت ضروری ہے ہم بچوں سے بات چیت کرنا. اور بات چیت، گفتگو جب ہوتی ہے اس میں کیا ہے، انہیں سمجھنا ہے. دیکھیے تربیت کے لیے کوئی، میں آپ کو کیا بتاؤں، تربیت جو ہے نہیں کوئی کتابی چیز نہیں ہے کہ بھئی کہ فلاں کتاب پڑھی ہم نے تربیت کر دی.
تربیت جو ہے نیچرل چیز ہے، جو میرے پاس ہے وہ میرے بچوں میں آئے گا، جو ماں باپ کے زندگی میں ہے وہ بچوں میں آئے گا، یہ چیز ہے۔ تربیت کوئی کتابی چیز نہیں ہے، اسی لیے آپ دیکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کوئی کتاب تربیت کی نہیں لکھی ہوئی تھی، حدیث کی کتابیں تھیں، فقہ کی کتابیں تھیں، تفسیر کی کتابیں تھیں، تربیت کی کتابیں کوئی نہیں، کیونکہ تربیت ایک نیچرل چیز ہے، جو ماں باپ میں ہے وہ بچوں میں منتقل ہو رہا ہے، بس یہ چیز بعد میں کتابی شکل میں آئی ہے۔ تو تربیت تو اسی لیے جو ہے نا بچوں سے بات چیت کرنا، بیٹھ کے بات چیت کریں، بات کرتے ہوئے کوئی بات، اسی لیے جو ہے نا فکر، جیسے میں نے شروع میں آیت پڑھی، یعقوب علیہ السلام اپنے انتقال کے وقت بچوں کو جمع کر کے کیا کہہ رہے ہیں؟ ما تعبدون من بعدی۔ سوچیں جس گھر میں وہ بچے تھے، وہ گھر میں وہ نبی کی اولاد ہیں، ان کے چچا نبی، ان کے دادا نبی، ان کے والد نبی، کیسا مبارک گھرانہ، اس گھر میں شرک کفر کہاں؟ جس گھر میں باپ نبی، چچا نبی، دادا نبی، اس گھر میں لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے نا اپنے بچوں کو جمع کر کے، تفسیر میں آتا ہے کہ اپنے بچوں کو، بیٹیوں کو، نواسوں کو، سب کو، پورے خاندان کو جمع کر کے کہہ رہے ہیں ایک بات مجھے ذرا سا اس کو یہ بتا دو، ما تعبدون من بعدی، میرے دنیا سے جانے کے بعد تم کس دین پر رہو گی، کس کی عبادت کرو گی؟ اللہ کو یہ فکر اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، قرآن پاک میں اللہ نے ہمیں سنایا ہے کہ ماں باپ بچوں سے بات کرتے ہوئے فکر کریں کہ بچوں کے دلوں میں کیا چل رہا ہے، ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، اور جب کوئی سوال کریں، کوئی بات کریں تو ان کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اس کو سمجھانا، اور سمجھا نہیں سکتے تو کوئی بڑی بات ہے تو اس کو جو ہے نا کیا ہے، کسی اور سے سمجھانا۔ بعض مرتبہ ہم سے غلطی ہوتی کہ ہم خاموش کر دیتے ہیں، خاموش بیٹھو یہ سوال نہیں کر سکتے، خاموش بیٹھو یہ نہیں کر سکتے، تو اس سے بات ختم نہیں ہوتی، اس سے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ چیز بڑے ہو کر، اللہ حفاظت فرمائے، کسی ارتداد کی شکل میں جو ہے چیزیں آتی ہیں۔ تو بہرکیف آخری میں دو بات میں عرض کر کے اپنی بات ختم کروں۔ تربیت سے متعلق جب ہماری جو ذمہ داری ہے اس میں دو چیزیں بہت اہم ہیں۔ ایک ہے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ بچوں میں کسی بھی چیز کو ہمیں پیدا کرنا ہے، بچوں میں کسی بھی چیز کو ہمیں لانا ہے، سب سے پہلے اس کا نمونہ مجھے خود بننا ہے، اور نمونہ بننا یہ بہت بھاری کام ہے۔ آدمی جو ہے نا بول سکتا ہے، نصیحت کر سکتا ہے، آدمی تقریر بھی کر سکتا ہے، لیکن کسی چیز کا نمونہ بننا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ تھے آپ۔ صحابہ کی زندگیوں میں جو صفات منتقل ہوئے، وہ صفات صحبت کی وجہ سے، نمونہ تھے آپ، آپ کی زندگی، جو تقوی صحابہ میں تھا وہ تقوی کہاں سے آیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر آیا۔ جو ایمان صحابہ کی زندگی میں تھا وہ کہاں سے آیا؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر آیا۔ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، نمونہ، اپنے آپ کو نمونہ پیش کرنا۔ نمونہ پیش کرنے میں، جیسے مثال کے طور پر ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے یعنی نمازی بنے، مثال کے نماز کے پابند بنے، کیونکہ نماز بہت بڑی عبادت ہے، ساری خیریں زندگیوں میں آتی ہیں اس سے۔ اس کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے کہ میں نماز کا اہتمام کرنے والا بن، وقت نکال کر چھوٹا بچہ اپنے ماں باپ کو نماز پڑھتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے، اللہ کے سامنے روتے ہوئے اگر دیکھ کر وہ بڑے، وہ بچہ بے نمازی ہو آگے چل کے، یہ مشکل ہے۔ تو یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ ہم جو ہے بچوں کے سامنے نمونہ بنے، کہ میرے بچے نمونہ، میں بچوں کے سامنے یہ۔ اور دوسری جو چیز ہے وہ ہے ماحول۔ ہم ہمیشہ انوائرمنٹ پہ بات کرتے ہیں کہ بھی ماحول یہ تو بڑی یعنی ایک بہت لمبا ٹاپک ہے، لیکن میں دو تین باتیں اس میں عرض کروں۔ ماحول کسے کہتے ہیں؟ ماحول کہتے ہیں جہاں میں رہتا ہوں اور جن لوگوں سے میں ملتا جلتا ہوں، یہ دو ہی چیزوں کا نام ماحول ہے۔ جس جگہ میں رہتا ہوں یا جن لوگوں سے میں
मेरा वास्ता पड़ता है। बस ये दो चीजें जो है ना, ये बहुत हम, क्योंकि माहौल जो है नी बड़ा ताकतवर इल्म है, ये चीज जो है ना गालिब आ जाती है। तो हमें जो है ना ये हमें माहौल बनाना ये बहुत जरूरी है। और एक मैं आपको बताऊं, माहौल में एक है घर का माहौल, एक है बाहर का माहौल। घर का माहौल जहां पर तरबियत होती है, ये बहुत जरूरी है। ये माहौल, उस घर के अंदर माहौल क्या हो, सबसे बड़ी बुनियाद नरमी की हो। इज़ा अरादल्लाहु खैरन बिअहल बैतिन अदखल अलैहिम अर्रिफ्क। हदीस में आता है, अल्लाह जब किसी घर वालों के साथ खैर और भलाई का मामला करना चाहते हैं, उस घर वालों में नरमी को डाल देते हैं। अदखल अलैहिम, माँ बाप में, बच्चों में, सब में जो है ना नरमी। तो घर का जो माहौल है, ये माहौल खुश मिजाजी का होना चाहिए। खुश मिजाजी समझते हैं कि भाई कि मैं यहाँ घर में फ्रेंडली माहौल हो। इसका मतलब ये नहीं कि भाई जो करना है करो, नहीं। एक माहौल ऐसा बनाना कि जिसमें जो है हम सब मिलकर रहें, मोहब्बत के साथ रहें, अदब और अखलाक के साथ रहें, और फिर हम सब जो है इन्हें खुश मिजाजी के साथ रहें। नबी इन्हें सख्ती ना रहे माहौल में। कोई चीज गलत हो रही है तो मोहब्बत से समझाना। तरबियत का माना रोक टोक नहीं है। तरबियत का माना रोक टोक नहीं है। तरबियत का माना है किसी चीज को आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ाना। ये असल में अरबी माना है। कोई भी चीज, इसीलिए इसके लिए सब्र चाहिए। तरबियत का माना जहन बनाकर उसको काम करना। तो ये माहौल में क्या है कि मेरे घर का माहौल इतना इतना खुश मिजाजी का हो कि हमारे बच्चे स्कूल से ज्यादा खुशी घर में महसूस करें। क्योंकि जब घर के माहौल में टेंस होता है, सख्ती होती है, तो बच्चे बाहर के माहौल की तरफ मुतवज्जे होते हैं। उन्हें दूसरों का माहौल अच्छा लगता है। फिर वहां जाकर जो है ना, वहां वहां तो हमारे बच्चों की हया, अखलाक, हर चीज का बिगाड़ है। इसीलिए दोस्तों, घर के माहौल को आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत में वो वाकयात पढ़ें। आप घर के चार दीवारी में किस खुश मिजाजी के साथ रहते थे, आप किस तरह रहते थे। शमाइल में आता है, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जज़्ज़अ अला सलासति अज्ज़ा। घर के औकात को तीन हिस्सों में तकसीम फरमा रहे हैं। जुज़अन लिल्लाह व जुज़अन लिअहलिही व जुज़अन लिनफ्सिही। एक वक्त था जिसमें सिर्फ आप अल्लाह के लिए, एक हिस्सा था घर का सिर्फ घर वालों के लिए, और एक अपने आराम के लिए। अपने आराम के लिए और इबादत के लिए, और जुज़अन लिअहलिही, आप और आपके घर वाले। उलमा ने बड़ी अजीब हिकमत लिखी है कि बस थोड़ी देर के लिए आप और आपके बच्चे, हम और हमारे घर वाले बस बैठ जाएं। बैठकर कोई इन्हें नसीहत की बात नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ बैठकर बातचीत करें। फिर देखें कैसे हमारा ताल्लुक बनेगा। और ताल्लुक से सारी चीजें पैदा होती हैं। अगर ताल्लुक ही ना हो तो फिर मीठी भी कड़वी लगती है। जब हम ताल्लुक बना लें तो हमारी कड़वी भी मीठी लगेगी। तो एक है अपनी जात को नमूना बनाना, एक है अपने घर का माहौल सही करना। माहौल में क्या है कि देखें, एक बच्चे को ये एतमाद हो, इस घर में गलती हो सकती है। बच्चों में झूठ कहां से आता है? बच्चों में झूठ कहां से आता है? जब बच्चा कोई गलती करे और उस पर उसको पकड़ हो, उसको डांट हो, उसको सजा हो, फिर वो जो है, अब वो अपनी गलती को छुपाएगा। तो बच्चे को ये यकीन दिलाना है कि आप इस घर के अंदर गलत काम करके भी आप जो है ना, बिल्कुल आपको कोई डांट नहीं पड़ेगी। समझाना अलग चीज है, डांट अलग चीज है। बच्चा सोचेगा झूठ बोला तो बच गया, सच बोला तो डांट पड़ी, लिहाजा उसके अंदर और ये अखलाक की बुनियाद है। अल्लिमुस्सिद्क, अपने बच्चों को सच्चाई सिखाओ। जबान की, बात की, अमल की, जिंदगी की सच्चाई, ये बुनियाद है। जैसे इबादत में नमाज बुनियाद है, अखलाकियात में सच्चाई बुनियाद है।
لیکن وہ سچائی آتی کیسے ہے اور وہ ختم کیسے ہوتی ہے؟ ختم ہونے کی بنیاد کیا ہے؟ ہم چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر جب پکڑنا شروع کریں، ہم ثابت کریں نہیں تم غلط تھے. جیسے مثال کے طور پر پوچھیں ہم کہ آپ نے ظہر پڑھی؟ کہ وہ پڑھی. ہاں. کیسے پڑھی؟ میں بھی دیکھ رہا تھا تم وضو کر رہے تھے. کیسے 2 منٹ میں کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت سی چیزوں کو اگنور کرنا پڑتا ہے، بہت سی چیزوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے، دوسرے وقت میں ان کو سمجھانا پڑتا ہے. لیکن ہم جو ہے یہاں پر جو ہے بحث و مباحثے کی جو شکل ہمارے اور بچوں کے درمیان ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بچے جو ہے اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے دوسری چیز کا سہارا لیتے ہیں اور سچائی کی صفت ان کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے. بچے کو دیکھیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوکر کے 70 غلطیوں کو معاف کرو، 70 عذر اس کے جو ہے معاف کرو. ایک نوکر کے بارے میں یہ بات ہے تو بچوں کے بارے میں کتنی ہوگی؟ تو بہرکیف یہ کچھ باتیں تھیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے. جیسے میں نے 3-4 باتیں عرض کی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بڑی ذمہ داری دی ہے. کہ ذمہ داری کیا ہے؟ کہ ہم اپنے یعنی مطلب بہت ہی برداشت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ ہم جو ہے اپنے بچوں کی تربیت کرنا، اور اس میں سب سے بڑی چیز اپنے آپ کو نمونہ بنانا. اور خاص طور پر ماحول میں بہت چیزیں ہیں دوستو. ایک تو گھر کا ماحول، پھر اسکول کا ماحول، باہر کا ماحول، یہ ساری چیزیں ہم اس کی نگرانی بھی کرنا. نگرانی کسے؟ ایک بات بتاؤں، دیکھیں نا سیرت میں کیا ہے، ہر چیز کو طریقہ بیان کیا. بھائی نگرانی کرو. نگرانی کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی کیمرہ لگا دے، کوئی چیز نہیں. نگرانی کا مطلب یہ ہے کہ آپ بچوں میں کوئی چیز محسوس کریں، ان سے بات کریں، ان سے تنہائی میں بات کریں. اسلام نے اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں سکھائی ہیں. کسی گھر میں 4 بچے ہیں، اگر بڑے بیٹے سے غلطی ہو جائے تو ان تینوں کے سامنے ان کو جو ہے نا اس بڑے بیٹے سے بات نہ کریں اس معاملے میں، بلکہ چھوٹوں میں اس کی عزت باقی رہے. آپ تینوں کے سامنے اس بڑے بچے کو کھڑا کر کے اگر پوچھیں گے تو کل کے دن اس بڑے بھائی کی عزت ان 3 کے دلوں سے آپ نکال رہے ہیں، تو یہ تینوں اس پہ جری ہوں گے. تو گھر کے اندر ادب کا ماحول یہیں سے ختم ہو جائے گا. اور آخر میں ایک بات میں عرض کروں، وقت ہو رہا ہے. دعا جو ہے نا، دعاؤں کا بہت اہتمام کرنا ہے. دعاؤں کا بہت اہتمام کرنا ہے. دعاؤں کے ذریعے کبھی ماں باپ جو ہے مایوس نہیں ہو، اپنے بچوں کے بارے میں کبھی مایوس نہ ہو، کبھی مایوس نہ ہو. کسی مایوسی ہے ہی نہیں. ماں باپ کو ایک بہترین ایک انعام ملا ہے اللہ کی طرف سے. باپ کی دعا کا مقام کیا ہے، ماں کی دعا کا مقام کیا ہے، یہ بتایا. ایک ماں کی دعا، ایک والد کی دعا کیسے اللہ کے پاس پہنچتی ہے. خوب دل لگا. ایک امتحان ہے. نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا جو ہے نہیں مانا، ایمان نہیں لایا. سورہ ہود میں اس کا تذکرہ ہے. یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کے معاملے میں روتے رہے، لیکن آگے چل کر وہ سب کے سب اولیاء اللہ بنے. ہم بچوں سے کبھی مایوس نہیں ہو، صبر ہو، حکمت ہو. حالات جو ہے نا باہر کے بڑے خطرناک ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم جو ہے اگر پکڑ دکڑ کریں گے، باہر کے فتنے بڑے خطرناک ہیں، اور وہ فتنے سیدھے ایمان پر حملہ کریں گے. وہ سیدھے ہم جو ہے نا دوسری چیزوں کو اگر اہمیت دے کر اگر ہم ان چیزوں کو سختی کریں گے تو یہ بچے باہر نکلیں گے تو باہر جو ہے نا وہ فتنے ہیں جو ان کے براہ راست ایمان پر حملہ کریں گے. تو اس لیے ذرا سمجھداری بہت ضروری ہے کہ زمانے میں جتنا فساد بڑھ جاتا ہے اتنی ہی حکمت، برداشت، تربیت کے لیے بہت ضروری ہے. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میں پھر ماشاءاللہ ہمارے صفی بھائی اور احسن بھائی، ہمائن بھائی جو خدمت شروع کیے ہیں کمیونٹی کے لیے، میں ان کو مبارکبادی بھی پیش کرتا ہوں. ماشاءاللہ بچوں کی تعلیم اور تربیت کے سلسلے میں ایک ایسا موضوع ہے جو ایک مجلس کا نہیں، ایک مستقل محنت ہے جو ماشاءاللہ کر رہے ہیں. احسن بھائی اسکول کی خدمت کر رہے ہیں، مختلف لوگ مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں، اور یہ وہ چیز ہے کہ جو ہم میں سے ہر ایک کے لیے، اور یہ کیونکہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ صحیح نسلوں کا آنا یہ بہت بڑی چیز ہے. ہاں، تو یہ ہماری ایک بہت بڑی ذمہ داری. اللہ تعالیٰ ان کی
محنتوں کو قبول فرمائیں، برکت نصیب فرمائیں، رہبری فرمائیں، اور ہم سب ان کا ساتھ دیں، اس میں جو ہے حصہ لیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ. آمین. جزاک اللہ خیر. مفتی صاحب ماشاء اللہ بہت پیارا بیان. الحمدللہ بہت ساری چیزیں میں تھوڑے سے نوٹس بنا رہا تھا بازو میں، گھر کا ماحول اور باہر کا ماحول. اور یہ تو میرے ایک دو سوال ہے، لیکن اس سے پہلے ہمارے سامعین، ہمارے جو اٹینڈیز ہے ان میں سے ایک آصف بھائی کا ایک سوال ہے. وہ پوچھ رہے ہیں کہ السلام علیکم، considering the current syllabus in public school such as encouragement of other than normal sexual orientation بتا رہے ہیں, would you prefer Islamic schools / home school over the public school؟ جی دیکھیں، ماحول میں سے میں نے بتایا، ماحول جو ہے نا، ایک گھر کا ماحول ہے، ایک اسکول کا ماحول ہے، ایک دوستوں کا ماحول ہے، ایک سوشل میڈیا کا ماحول ہے. یعنی ماحول میں یہ ساری باتیں آتی ہیں. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے بچوں کو ایک ڈائریکشن پہ لے کے جائیں. گھر کا ماحول ایک ڈائریکشن ہے، اسکول کا ماحول دوسرے ڈائریکشن پہ ہے، تو بچے کنفیوز ہوں گے. تو ہمیں ڈیسیشن، جو فیصلہ لینا ہے، وہ فیصلہ کس اعتبار سے لینا ہے؟ وہ فیصلہ لینا ہے کہ میرے چاہے مکتب ہو، چاہے کوئی بھی پروگرام ہو، یہ پروگرام میرے گھر کے ماحول کے معاون بنے. سب سے پہلے تو ماں باپ، میں ایک بات ذہن سے نکل گئی، میں ہمیشہ یہ بات عرض کرتا ہوں. دیکھیں، ہر عمل میں ہمیں نیت سکھائی جاتی ہے. تو ہماری نیت کیا ہو؟ ماں باپ ہونے کے اعتبار سے اولاد کے لیے نیت کیا ہو؟ سب سے پہلے یہ نیت ہو کہ میرا بچہ اللہ کا سب سے نیک بندہ بنے. یہ سب سے پہلی نیت ہو، کیونکہ میرے بچے پر سب سے پہلا حق اللہ کا ہے. یہ یہاں گڑبڑ. میں چاہتا ہوں کیا معلوم، میرا بچہ میرا اچھا بیٹا بنے، میرا اچھا بیٹا بنے. یہ ایک غلط نیت ہے. نیت، کیونکہ ساری زندگی کی، سارے عمل کی بنیاد نیت پر ہے. دو چیزیں نیت ہونی ہے: اللہ کا سب سے بہترین بندہ بنے. اب اس کے تعلق سے ایمان، اعمال، وہ چیزیں ہیں. اب اس کے تعلق سے آپ جو ہے نا، کیا اس کے لیے بہتر ہے، تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے. وہ جب آپ کسی چیز کی نیت کرتے ہیں تو اس کو سامنے رکھ کر آپ کے فیصلے ہوتے ہیں. اور دوسری جو چیز نیت ہونی ہے آپ کو، ہمیشہ بہترین انسان بنے. میں آپ کو معاف کریں، میں ایک بات بولتا ہوں. آج کل تعلیم کا مقصد جو ہے انکم، آمدنی کو بڑھانا ہو گیا ہے. اسلام نے تعلیم کا مقصد کبھی جو ہے نا مال سے نہیں جوڑا. ہماری تعلیم کا جو مقصد ہے، بیٹا اچھی زندگی گزارے، کمفرٹ لیول پہ آ جائے، بہترین سواری، یہ دوسرے نمبر پر ہے. لیکن پہلے نمبر پر بہترین انسان بنے. اب بہترین انسان جب بنے گا، وہ شوہر بنے گا تو اچھا شوہر بنے گا، بزنس مین بنے گا تو اگر وہ کہیں سٹیزن بنے گا، اچھا سٹیزن بنے گا، اچھا شہری بنے گا. جو نالج اس کے پاس ہوگی وہ خیر کا ذریعہ بن جائے گی. تو یہ جو ہے نا، میں یہی رائے کہ بھائی کہ آپ جو ہے فیصلہ جب کریں تو آپ دیکھ کر کریں کہ اپنے بچوں کے لیے، کہ میرے بچوں کے لیے ایسا ڈیسیشن نہ ہو جو کنفیوژن پیدا کرے. آپ گھر میں جو ہے نا ایک ماحول دے رہے ہیں، اسکول کا ایک ماحول ہے، تو سمجھ گئے نا. جی جزاک اللہ خیر. الحمدللہ. اور کچھ بھائی لوگ لکھے ہیں، ایک ماشاءاللہ بردرز بھی ہے، سسٹرز بھی ہے ہمارے اٹینڈیز میں. ماشاءاللہ آج کافی دعاؤں کے لیے گزارش کر رہے ہیں. جی انشاءاللہ پلیز سینڈ دعا. بالکل دعا کریں، انشاءاللہ دعا کریں گے. آخر میں دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ. بے شک بے شک انشاءاللہ. اور آپ نیت کا ذکر کر رہے تھے، جی اور نیت میں کس طریقے سے ہم الگ الگ قسم کی نیت ہمارے مائنڈ میں رہے. ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہمارے بچے اللہ کے اچھے بندے بھی بنے، پھر ہمارے دل میں یہ بھی خواہش ہے کہ ہمارے فرما بردار بنے، اور پھر ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ دنیا میں کافی سکسیسفل، دنیائی اعتبار سے مال بھی کمائیں یا کچھ اس طریقے سے رہیں. تو کس طریقے سے اس کی کوئی پرائیورٹیز ہونی چاہیے، یا کیا اس کا ہم کیسا نیت میں فرق کیسا ہوتا ہے؟ دیکھیں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں ہم،
2 रकात नमाज में रुकू, सजदा, क़याम, अत्तहियात ये सब ज़रूरी हैं। इनके बगैर नमाज नहीं होती। हम सिर्फ जो है नमाज रुकू को नहीं कहते। तो एक ज़िंदगी हमारी है पूरी, हमारी एक लाइफ है। जिस तरह 2 रकात की नमाज है, ये अल्लाहु अकबर से सलाम तक है, जिसमें हर चीज़ ज़रूरी है। एक आदमी अगर पूरी नमाज में एक सजदा अगर छोड़ दे, वो नमाज अनकम्प्लीट है। तो इसी तरह एक मुसलमान की 24 घंटे की ज़िंदगी है। उसमें वो अल्लाह का बेहतरीन बंदा भी बने और वो उसके साथ माँ-बाप का भी फर्माबरदार, आँखों की ठंडक बने। और दूसरी जो चीज़ आपने कही है कि एजुकेशन में, तालीम में, ये देखिए ना, ये हम लोग जो है ना, हमसे यहाँ गलती क्या होती है, हम दीन दीन किसको समझते हैं? दीन उसे समझते हैं कि दुनिया के मामले में सुस्त हो जाना। बल्कि इस्लाम ने, एक बात मैं आपको बताऊं, स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्स का ताल्लुक हमारी जिंदगी के अंदर अच्छाइयों और खूबियों और सिफात को लाने में बड़ा दखल है। मेरे मेरे बच्चों में बेहतरीन अखलाक पैदा हों, उसका एक बड़ा सबब स्पोर्ट्स के साथ है। उसका एक बड़ा सबब जो है आउटडोर गेम के साथ है। बच्चे अगर जो है ना टेनिस में, सॉकर में, अगर किसी और गेम्स में अगर इन्वॉल्व हों, उनके अंदर एक डिसिप्लिन आएगी, उनके अंदर एक अखलाक आएंगे। अभी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि आप अपने बच्चों को घोड़सवारी सिखाओ, आप अपने बच्चों को जो है तीर अंदाजी सिखाओ, और आखिर में फरमाया सुस्त मत बनाओ। क्योंकि जब आदमी सुस्त होता है तो उन्हें दीन का नाम लेकर जो है दुनिया से भी दूर हो जाता है। तो हमें ये इल्म जो है नी, एजुकेशन जो हमारी है, बेहतरीन डॉक्टर बने, बेहतरीन इंजीनियर बने, बेहतरीन यानी प्रोफेशनल, जिस प्रोफेशन में जाए उसमें बेहतरीन बनना है। लेकिन प्रायोरिटी जो है नी, मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हूँ, इस्लाम को कंप्रोमाइज नहीं करना है। ये चीज हमारी होनी चाहिए। माशाल्लाह। एक सवाल है कि बच्चों के लिए माँ बाप कौन सी दुआएं, कोई स्पेशल दुआएं हैं जो वो पढ़ सकते हैं, कोई कर सकते हैं? जी, जैसे एक दुआ तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, सूरह फुरक़ान की ये आखिरी रुकू में आयत है। बड़ी बेहतरीन दुआ है, बड़ी बेहतरीन। सिर्फ मैं एक जुमला इसमें कहता हूँ, क़ुर्रता अयुन, आंख की ठंडक। ये किसे कहते हैं मालूम? मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अरब जो है ना पहले ट्रैवल करते थे, तो उनकी ट्रैवलिंग जो है नी बहुत सख्त गर्मी होती थी। अरब की गर्मी, तेज हवा चलती तो रेत उड़ती थी, जिसकी वजह से आंखों में जलन पैदा होती थी। तो उन लोगों को सफर करते हुए कहीं पानी, साया नजर आता तो आंख ठंडी हो जाती। अल्लाह ताला ने कुरान जो है ना, वो जो उतारा ना, उसी उनको समझाने के लिए, आंखों की ठंडक क्या है असल चीज। बाहर कितने इर्तिदाद के फितने, बेहयाई के फितने, बदअखलाकी के फितने, उसमें हमारी औलाद जो है ना नेक बने। ये आंखों की ठंडक, ये दुआ जरूर इसका एहतमाम करें। और एक सूरह अहकाफ की गालिबन आयत है, व अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती, ऐ अल्लाह मेरी नस्ल, मेरी औलाद को नेक बना दे। लेकिन आखिरी का जुमला बड़ा बेहतरीन है, इन्नी तुबतु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन, या अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, मैं फर्मा बरदारों में से हूँ। दोनों में जोड़ है, देखें। यानी बाज मर्तबा जो है ना, बच्चों में जो गलतियां होती हैं, कहीं मेरी गलती की वजह से तो नहीं, कहीं मेरा, क्योंकि मेरा अल्लाह के साथ, देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, बात से बात निकल जाती है। हर आदमी चाहता है कि मेरी बात सुने, ठीक है, कि मेरे बच्चे मेरी सुने, मेरे बच्चे मेरी सुने। ये असर उस वक्त आएगा जब मैं अल्लाह की सुनूंगा। मैं जितना उस चीज को लूंगा अपनी जिंदगी में, उतना ही मेरे बच्चों में ये सिफत आएगी। तो बस ये 2 दुआएं हैं, इंशाल्लाह इसको जहन में रख लें इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। एक मिसबा साहब पूछ रहे हैं माशाल्लाह कि आपने बयान किया कि ताल्लुक बनाकर तरबियत करनी चाहिए प्यार मोहब्बत से, तो किस स्टेज तक नरमी बनाना और सख्ती कब शुरू करना या कब करना चाहिए? देखें, 2 चीजें हैं। जिंदगी में एक स्टेज ऐसा आता है कि वहां सख्ती है ही नहीं। मैं मिसाल दूं, सीरत में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बड़े बड़े बच्चे यूसुफ अलैहिस्सलाम को ले जाके कुएं में डाल दिए, और आके जो है ना झूठ बोले।
याकूब अलैहिस्सलाम एक ही बात बोले, मैं सब्र करूंगा और अल्लाह से दुआ करूंगा। ये एक नसीहत है उन माँ बाप के लिए जिनके नौजवान यूथ बच्चे खास तौर पर जब रास्ते से हट जाते हैं, सब्र करो, लेकिन मायूस हुए बगैर अल्लाह से दुआ करो। फिर देखना कि अल्लाह जैसे अपनी कुदरत से उन बच्चों के दिल पलट कर उनको जो है वो औलिया इकराम बनाए। इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे बच्चों को लाएंगे। हमारे से गलती कहाँ होती मालूम, हम वक्त पर काम नहीं करते। जब बच्चे कॉलेज में चले जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, फिर उस वक्त पूरी नसीहत और तकरीर हम करते हैं। उस वक्त तो माँ बाप नसीहत बंद कर देना चाहिए, एक जुमला नहीं कहना चाहिए। उस वक्त तो बिल्कुल एक एक जुमला उनकी जिंदगी में जिद पैदा करेगा। हाँ, उस वक्त एक काम दुआ में। अच्छा, सख्ती कब करनी चाहिए? सख्ती देखें, सख्ती की क्या मिसाल मैं आपको दूं। सख्ती घर के माहौल में सख्ती जो है ना कैसे करना मैं आपको बताता हूँ। सख्ती का मतलब क्या है? माँ अगर सख्त है तो बाप उस वक्त नरम रहे, बाप अगर सख्त है तो माँ नरम रहे किसी मामले में। और कभी माँ नरम रहे, कभी बाप सख्त रहे, कभी, समझ रहे, बैलेंस रहे, ताकि बच्चे जो है ना एडवांटेज ना उठाएं। अगर किसी घर के अंदर बाप हर मामले में सख्ती करे तो वो बाप घर में बेघर हो जाएगा। पूरे बच्चे मिलके उसको जो है ना बाइकाट कर देंगे, हो रहा है आजकल। तो इसलिए माँ की जिम्मेदारी क्या है? जिस मौके पर माँ नरम रहे, बाप, और तो इसीलिए अब देखो ना, कोई मसला ऐसा आ जाता है जिसमें जरूरी है कि बच्चों के सामने जरा सा सख्त बात करना है, तो उस मौके पर जो है ना एक तरफ नरम होना है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि एक जो मरहला है मोहब्बत का, ताल्लुक का, वो बहुत जरूरी है। एक तो देखो ना, मारना जो है नहीं, मारना तो जो है 10 साल से पहले की उम्र में मारना तो जायज ही नहीं इस्लाम में। 10 साल से पहले की उम्र में मारना जायज ही नहीं है इस्लाम में। ये तो अच्छा, 10 साल के बाद मारना है तो मैं तो कहता हूं कि मारना हमारे लिए जायज ही नहीं है, क्योंकि हमारे मार में हमारा गुस्सा शामिल होता है। जिस मार में आदमी का अपना नफ्स शामिल हो वो इस्लाह का दरिया नहीं बनता। मार मार जो इस्लाम में बोले ना कि बच्चों को लगाओ लगाओ, वो कब है? वो तरबियत के सारे मराहिल होने के बाद है। हमने कोई मरहला पास नहीं किया, अब उठाए डंडा सीधा तो फिर क्या होगा बोले। तो इसलिए जो है ना मार नहीं है। तो हमें जो है पहले बच्चों को जो है ना, इसलिए आज ये दौर जो है नी बगावत का, सरकशी का, बाहर के माहौल जो है नी बस मुंह खोले खड़े हैं। तो हमें थोड़ा सा जो है ना सबर बर्दाश्त करके बच्चों को जो है ना करीब करना चाहिए। खास तौर पर छोटी, अगर वो एज से निकल जाएं 10 साल, तो बच्चों को बर्दाश्त करके उनको माहौल देते रहें, समझाते रहें उनको। जी जज़ाकल्लाह खैर, माशाल्लाह। एक दो सवाल उसी लाइन में थे। जी कोई रयान साहब पूछ रहे थे कि अगर कोई बच्चा 2 ही मिनट में नमाज वाकई पढ़ ले और आप अन्नॉय ऐसी परेशान हो जाए तो उनको फिर कैसे हैंडल करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से अभी आप जो बताए, शायद वो उसमें ये भी लिखे हुए हैं कि माई किड विल डू वजू हैव ओनली ही इज एज 10। बच्चा है, लड़का है, 10 साल का लड़का है, बड़ी जल्दी वजू बना लेता है। तो ऐसे सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए? बहुत चीजें हमें जिंदगी में नजरअंदाज करने की होती हैं, नजरअंदाज करने की होती हैं, और उसको जो है ना अलग वक्त में समझाना। जैसे माशाल्लाह हमारे पास प्रोग्राम होते हैं स्कूल मस्जिदों में, फिक्ह प्रोग्राम है, ऐसे प्रोग्राम जो होते हैं उसमें उनको बच्चों को ले जाना और चीज़ों को नज़रअंदाज करना, और बच्चों को जो है समझाना भी कि दो वज़ू ऐसा मुकम्मल होता है। लेकिन जब ये चीज़ उनके कान में पड़ती रहेगी ना, वक्त पर वो इंशाल्लाह आएगी। बच्चे बच्चे हैं, उनको ना जन्नत का शौक है ना जहन्नम का डर है, सीधी बात है ना। आप कितना भी उनको बताओ, वो तो अपने गेम के लिए, अपने इसके लिए जो है ना जल्द से जल्द दो बस उनकी नमाज। खेल खेल, हमारे एक उस्ताद कहते थे, खेलते खेलते ही अब कर लेंगे तो बड़े होके इंशाल्लाह सीरियसनेस आ जाएगी। लेकिन खेल खेल में जो काम करते हैं उस पर अगर सख्ती करोगे, ये जिद उनको आने के लिए, बाद की चीजों के लिए दरवाजा बंद करेगी। देखिए, बच्चों को हमेशा सबसे बड़ी चीज क्या मालूम, उनकी जो पर्सनैलिटी है उसकी हिफाजत होना है। वो
पर्सनैलिटी, इबादतें आगे आ जाएंगी, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इबादतों को जिंदगी में लाने के लिए जो उनकी पर्सनैलिटी हम बिगाड़ रहे हैं वो फिर कभी नहीं बदलेगी। हुमायूं भाई पूछ रहे हैं कि आजकल के माहौल में बच्चों को समझाना कैसे, कुछ बातें या कोई हदीस है इसके ताल्लुक से जो किस तरीके से समझाए, क्योंकि वाकई सब्र करना बड़ा मुश्किल होता है मुदस्सिर साहब, हम मुफ्ती साहब, हमारे पास गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है हमको। तो हुमायूं भाई से तो बोलें कि मुझे दावत दें और फिर वहां उनको बताऊं। बिल्कुल। तो हुमायूं भाई असल में क्या है कि एक बात मैं अर्ज करूं जो प्रैक्टिकल करने की है, जब हम किसी मामले में बात करते हैं तो उसमें हमारा गुस्सा, हमारा नफ्स शामिल हो जाता है। जब किसी चीज में आदमी का गुस्सा और नफ्स शामिल हो जाता है तो वो बात की तासीर निकल जाती है, बात की तासीर निकल जाती है। आप देख लें, मियाँ बीवी किसी मामले में गलत है, अब एक दूसरे को समझा रहे हैं, लेकिन वो समझाना कितना सिंसियरिटी के साथ होता है, कितना अपना गुस्सा और नफ्स शामिल होता है। अगरचे के खुलकर बात करने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन फिर भी, लेकिन उसका आसान हल क्या है बोले, हम जो है ना एक किताब रखें, एक किताब जिसमें नेक लोगों के वाकयात, सालिहीन के, अंबिया के, सहाबा के, क्योंकि बच्चा जो है ना उसको जो है एक रोल मॉडल पेश करना है। आप देखें कितनी किताबें हैं, क्या है वो, बेड टाइम स्टोरीज के नाम पे, तो यानी ऐसी किताबें इस्लाम में जो है नहीं, सहाबा के, नेक लोगों के वाकया, बच्चों को बस ये सिखाते रहें, पढ़ते रहें, देते रहें, देते रहें, देते रहें। उसमें दो फायदे हैं, एक लिखने वाले की इखलास की तासीर, और दूसरा जिस सहाबी या जिस नबी की जिंदगी पढ़ रहे हैं उस नबी की बरकत, वो हमारे दिलों में, हमारे बच्चों के दिलों में असर करेगी इंशाअल्लाह। प्रैक्टिकल करने का, वरना जो है वक्ती तौर पे हम, खैर बाज मरतबा तो वक्ती तौर पे सबका निकल जाता है गुस्सा, अब क्या करें, वो तो बस अल्लाह माफ करे जी। बेशक अल्लाह माफ करे। और एज पेरेंट्स भी मैं देखा हूँ कि हम सब्र नहीं होता अलग चीज़ है, लेकिन कोई ट्रेनिंग भी नहीं है हमारे पेरेंट्स की, पर जिस हिसाब से मैं देखा हूँ वो अपने हिसाब से बस जो समझ में आया उसके हिसाब से परवरिश करे। माहौल ठीक था अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हैदराबाद दक्कन से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो बस वो जो भी चला उसके हिसाब से हम माशाल्लाह चल गए। लेकिन आजकल पेरेंट्स को बहुत एहतियात से रहना और काफ़ी सोच समझ के कदम उठाना बच्चों की परवरिश में, ये ज़्यादा ज़रूरी लगता है। वो तो एक हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का जुमला है, अपनी औलाद की तरबियत करो अगले जमाने के लिए, यानी समझ रहे हैं आप, ये अगले जमाने के लिए। और मैं क्या है मालूम कि हम जिस वक्त छोटे थे ना अहसन भाई, उस वक्त जो है ना इतने चैलेंजेस नहीं थे ना, ये सोशल मीडिया का दौर था, ये अदब गालिब था, अदब गालिब था। और हमारे बड़ों में सुभान अल्लाह वो एक उनका तकवा हो, उनकी नेकी हो, बस उसको हम कहाँ से लाएंगे बोले, समझ रहे हैं ना। बेशक तो उनकी डांट में भी जो है ना मोहब्बत छुपी हुई होती थी, यानी तो वो चीज तो हम, अब इस वक्त जो है ना फसाद बढ़ गया है, तो हमें हमारी कुछ प्रायोरिटीज होनी चाहिए। देखिए ईमान, हया, अखलाक, बच्चे घर में रहें, उसको देखकर बच्चों का मिजाज हम पहचान कर हमें इसको करना चाहिए। माशाल्लाह। एक साहब पूछ रहे हैं, कैन यू प्लीज एडवाइस ऑन हाउ टू हैंडल पीयर प्रेशर किड्स फील व्हेन देयर आर अदर किड्स। दूसरे बच्चों का, बच्चे जब पीयर प्रेशर से जब वो आते हैं तो कैसा हैंडल करें उसको। अच्छा, इसमें हमारी तरफ से क्या गलती होती है, हम कंपेयर करते हैं, हम कंपेयर करते हैं कि देखिए, देखो वो उसके इतने मार्क्स हैं, आप क्यों नहीं लाए, वो ऐसी है तो आप ऐसे क्यों नहीं। कंपेरिजन जो है नी, ये चीज जो है नी बच्चों को एहसास कम, ये जो है ना उनकी उनकी सलाहियत को खत्म कर देती है। सबसे पहले क्या है मालूम, बच्चों की सलाहियत को हमें समझना है, ये हमारे हम नहीं करते। घर में किसी के 4 बच्चे हैं तो चारों का मिजाज डिफरेंट है। माँ बाप बच्चों को नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ते बच्चे, ये पढ़ना है, बच्चों को समझना है कि बच्चा, इसकी सोच क्या, इसकी सलाहियत क्या,
پھر اس کی استعداد پر ہمیں کام لینا ہے، اور اگر پریشر لے رہے ہیں تو ان کو ہمت دلانا ہے، کوئی بات نہیں، تم اس میں ہیں، تمہارا اس میں تعلق ہے. یعنی حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ یعنی تلوار اٹھانے سے ڈرتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کو کچھ نہیں بولے. لیکن مشرکین نے جب مذاق اڑایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسان ممبر پر بیٹھو، جواب دو. تو ہر ایک کی الگ الگ صلاحیت ہے، تو ماں باپ سمجھ کر ان کو جو ہے اس رخ پر لے کے جانا. ہمیں ہمیں اور بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن بھی نہیں ہمیں کرنی ہے. ماں باپ جو ہے نا بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن بچوں سے کر کے پھر ان پر جو ہے وہ بوجھ ڈال دیتے ہیں، وہ چیز نہیں ہونی چاہیے. بے شک محنت ہونا الگ چیز ہے. بے شک صحیح. الحمدللہ. سلیمان صاحب لکھ رہے ہیں کہ ڈو یو پرسکرائب اے ڈیلی ریجیمن ٹو بیلنس دین اینڈ دنیا ان اور فیملی، دا ایکٹیویٹیز اینڈ تھنگس وی کین ڈو. ایک روزمرہ کی زندگی میں کیا کر سکتے ہیں؟ روزمرہ کی زندگی میں دیکھیں ماشاء اللہ 2-3 چیزیں ہیں کہ ہم اپنے گھر میں جیسے ماحول بنانے کی بات بتائی کہ نماز ہے سب سے بڑی چیز ہے. نماز کا اہتمام کریں، بچوں کے سامنے نماز کا اہتمام. باپ ہیں تو بچوں کو لے کے جائیں، ماں ہے تو بچوں کو ساتھ لے کے نماز پڑھے، ایک چیز. اور دوسری جو چیز ہے کہ ہم جیسے میں نے عرض کیا کہ بچوں کے ساتھ کھانے پر بیٹھ کر ان سے بات چیت کریں، ان سے ڈسکس کریں، ان سے بات چیت کریں. اور ایک بات جو مسنون دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا ہے. بچوں کو کیا ہے کچھ خاص دعائیں ان کو ان کی زندگی میں ہمیں ان کے معمولات میں لانا. بیٹا تم اپنے زندگی میں یہ دعائیں پڑھ لو بس. جیسے بیسک میں بتاؤں، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص، آیت الکرسی، صبح شام کی حفاظت کی دعائیں. یہ ہر ماں باپ اپنے بچوں میں یہ چیز لا لینا چاہیے. تو اس سے کیا ہے کہ ان کی حفاظت ہوتی ہے، کیونکہ شیطانی تصرفات، شیطانی جو تحریکات ہیں مختلف ذریعے سے جو ہے نا بہت محنت کر رہے ہیں. تو ہمارے بچوں کی جو فطرت ہے اس فطرت کو بگاڑنے کے لیے تو ہمیں اللہ کی حفاظت میں دینا ہے. سمجھ رہے جی. اور ایک چیز میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں 2 منٹ لیتا ہوں، ایک چیز ہے ذہن میں آئی. بے شک. اس زمانے کی ایک سب سے بڑی جو بیماری ہے بے طلبی ہے. سمجھتے ہیں بے طلب، کسی چیز کی طلب نہیں ہونا. ایک آدمی کو بھوک نہیں لگ رہی ہے وہ فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. دیکھیں بھوک نہیں لگ رہی، کیونکہ بھوک نہیں لگنا بیماری ہے. خوشی کی بات نہیں کہ کھانا بچ رہا ہے، نہیں کہ بھوک نہیں لگ رہی ہے. تو خود بیٹھ کے سوچیں میرے بچوں میں دین پر چلنے کا اچھا شوق کیوں نہیں ہے؟ کیا ان کو فورس سے نماز پڑھو 5 بار بولنا پڑتا ہے، نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، ہوم ورک کرو ہوم ورک کرو ہوم ورک، یہ کرو وہ کرو وہ کرو. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ بالکل صحیح. تو کوئی بھی جو کام ہے اس کو شوق کے ساتھ نہیں کرنے کا نام بے طلبی ہے. اب یہ بے طلبی جو ہے کیسے ختم ہو؟ کسی بھی کام کو شوق کے ساتھ، رغبت کے ساتھ کرنا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس ٹاپک پر آپ حدیث میں ایک لمبا ایک عنوان ہے، لوگوں کو پیسہ جمع کرنے کی طلب ہوتی ہے، لیکن حدیث میں ٹاپک ہے رغبت الصحابہ فی انفاق المال، صحابہ کا شوق مال خرچ کرنے میں. یعنی یہ خالی علم حاصل کرنے کا شوق صحابہ میں. کہ ایک صحابی عبداللہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ ایک سواری لے کر 2 مہینے کا سفر کیے ایک حدیث سیکھنے. ایک حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب العلم میں اس حدیث کو لائے ہیں. ایک سواری خریدی، سامان رکھا، ایک حدیث سیکھنے کے لیے 2 مہینے سفر کیے. یہ شوق کہاں سے آیا؟ اور یہ شوق ہمارے اندر کیسے پیدا ہو؟ ایک بات میں عرض کروں، اس کا تعلق جو ہے نا فضائل کے علم سے ہے. علم ہمارے اللہ تعالیٰ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا وہ 2 قسم کا ہے. ایک مسائل کا علم ہے، ایک فضائل کا علم ہے.
मसाइल के इल्म से अमल सही होता है, फजाइल के इल्म से अमल का शौक पैदा होता है। माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखना एक हज का सवाब है, शौक हुआ नहीं हुआ। बहुत प्यारा, बहुत। ये नॉलेज की बात नहीं है, नॉलेज सबको है इसमें, लेकिन इस पर घर में रोज, मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि रोजाना घर में फजाइल का इल्म इतना पढ़ा जाए कि वो अमल करते हुए वो चीज सामने आ जाए। किसी की मदद करना कितना बड़ा सवाब है। दो नमाज अल्लाह को महबूब है, नमाजी अल्लाह को पसंद है। तो ये चीज हमारे अंदर भी अज़े माँ बाप, अज़े बड़े, और इसी तरह हमारे जो बच्चे हैं धीरे धीरे सुनते रहेंगे ना, वो अंदर से वो शौक बढ़ता रहेगा, वो अंदर से वो तलब बढ़ती रहेगी, फिर इंशाल्लाह इत्मीनान से वो चीज वक्त पर उसका नतीजा आएगा। तो ये गुजारिश थी। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। रयान भाई लिख रहे हैं, हाउ टू गिव तरबिया टू किड्स who are going to high school in public schools as they meet with different gender. जब लड़के लड़कियों से मिलते हैं तो उनकी तरबिया कैसा करें वो बच्चों की? बच्चों को जो है असल में इसी यानी मतलब क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या चीज अच्छी है क्या चीज बुरी है। जो चीज अच्छी है उनके अखलाक पर, उनके एजुकेशन पर, उनकी शख्सियत पर क्या असर करती है। जो चीज बुरी है उनकी पर्सनालिटी पर, उनकी उनकी इस पर क्या असर करती है। ये चीज जो है ना शुरू से जहन बनाना, क्योंकि जब हाई स्कूल में बच्चे जाएं, इख्तिलात के साथ पढ़ें, मिक्स यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में जब जाते हैं बच्चे, तो उनको मालूम होना चाहिए कि मेरी क्या लिमिट्स हैं, यानी मेरी क्या लिमिट्स हैं एज ए मुस्लिम, मुसलमान होने के एतबार से मेरी क्या लिमिट्स हैं। वो लिमिट्स, क्योंकि तन्हाई दो चीजें होती हैं, एक बंद कमरे की तन्हाई है, एक आप अपने बच्चे को स्टैनफोर्ड भेज दें, कोई पहचानने वाला नहीं, वो भी एक तन्हाई है। तो तन्हाई में बच्चा जो है ना अपनी पर्सनालिटी अगर इस तरह डेवलप करे, मेरी ये लिमिट्स हैं, तो फिर उन्हें कहाँ भी रहे अपने को बचाएगा, अपने को बचा लेगा उन्हें। तो हमें उसको शुरू शुरू में बताना पड़ता है कि देखिए हमारी क्या लिमिट्स हैं, हमारा क्या है। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। और ऐसे छोटे मोटे ऐसे सवालात है। एक भाई पूछ रहे हैं, मुफ्ती साहब डू यू आल्सो रिकमेंड टू गो आउट इन तबलीगी जमात फॉर ए डे और 3 days इन अ मंथ? कोई अनस बॉस्टन के। बिल्कुल जाना चाहिए जी। माहौल जो है ना वो भी एक माहौल है, जहाँ भी जो है तबलीगी जमात में जो है माशाल्लाह बच्चे बड़े हैं, तो उनको उनको भेजना चाहिए, अच्छे लोगों की सोहबत में रखना चाहिए। अच्छा एक बात है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके लिए एक बेहतरीन चीज़ क्या है कि हमारे कम्युनिटी में माशाल्लाह बहुत से यानी नौजवान स्कॉलर्स हैं, है ना, नौजवान स्कॉलर्स हैं, उनकी सोहबत में उनको रखना, तबलीगी जमात में भी भेजना, जमात में भी भेजना, समझ रहे। तो इस तरह जो है ना वो चीज़ भी बहुत उनके लिए फायदामंद होती है। जी माशाल्लाह। और दूसरी एक दो सजेशन है, इंशाल्लाह फ्यूचर में हमें आपको फिर से बुलाना पड़ेगा इंशाल्लाह, एवरी मंथ होपफुली हम कोई ऐसा प्रोग्राम कर सकें, क्योंकि हाउ टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट विद सिमिलर वैल्यूज इन होम, स्कूल एंड सोशल सर्कल वेयर लिविंग इन ए नॉन मुस्लिम कंट्री। तो ये भी एक बड़ी टॉपिक है माशाल्लाह, माहौल बनाए कैसे बाहर का माहौल। तो इंशाल्लाह उसके साथ मैं अब हम यहाँ पे रोक देते हैं। क्वेश्चंस वैसे कुछ ना कुछ छोटे मोटे आ ही रहे थे, लेकिन क्योंकि अब 2:10 हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहले तो मुफ्ती साहब अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्हम्दुलिल्लाह आप इतना वक्त निकाले और माशाल्लाह बहुत प्यारा बयान, इतना खुलासे में आप जो समझाए हैं माशाल्लाह। 2-4 जो चीज़ें मेरे जहन में कुछ रहती थी आज माशाल्लाह से वो क्लैरिफाई हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह पाक आपको इसका अजर दे अल्हम्दुलिल्लाह। और तो ठीक है इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। इतने तमाम लोगों का जितना मशकूर हूँ, आपने मुझे भी मौका दिया। अल्लाह ताला आप सबकी मेहनत को कबूल फरमाएं। जज़ाकल्लाह खैर। सुभान, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सलाम। और हमारे अटेंडीज को भी, सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया आज ज्वाइन करे माशाल्लाह। और ये पहला प्रोग्राम, अल्लाह इसमें बरकत दे हमें और हम मुसलमानों को, हमारे बच्चों को सही परवरिश करने का हिदायत अता फरमाए, आमीन।
सफ़ी भाई आप कुछ बोलना चाहेंगे इंशाल्लाह? Actually, there were like 65 people at one time. नहीं, मैं सिर्फ ये गुजारिश करूंगा कि जो है मुफ्ती साहब दुआ करें और प्रोग्राम को हम ख़त्म करते हैं मुफ्ती साहब की दुआ से। अभी फौरन ड्रॉप कर दिए 1 सेकंड पहले। मेरी गलती हो गई, मैं देर लेट हो गया रिक्वेस्ट दुआ करने से। चलिए ठीक है, मुफ्ती साहब को कहीं जाना होगा इंशाल्लाह। बस अल्लाह पाक हम सब, अब मैं मुख्तसर सा कर देता हूँ, अल्लाह पाक बरकत दे हम सब, हमारी ज़िंदगी में हमारे वक्त में बरकत दे, आमीन। अल्लाह पाक हम सबको सीधे रास्ते पे चलाए, आमीन इंशाल्लाह। हम इसके रिकॉर्डिंग्स, इसके सब चीज़ें, अगर आप हमारे फॉर्म भरे हुए हो या अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करे हो तो इंशाल्लाह हम उसमें रिकॉर्डिंग भेजेंगे आप लोगों को इंशाल्लाह। मगर आप सब लोग दुआ करें अल्लाह पाक से हमारे बच्चों के लिए और हमारे अपने लिए भी दुआओं की सख्त ज़रूरत है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। जज़ाकल्लाह खैर। फाइनली अगर पार्टिसिपेंट्स अटेंडीज जो अगर इफ दे हैव एनी सजेशंस फॉर नेक्स्ट session from Mufti Saab or from any other expert, please share your suggestions. So inshallah ta'ala, Ahsan Bhai, Humayun Bhai and others will try our best to arrange a webinar on that topic. So if you think if there is anything good that is going to help you, please share it inshallah within the group. The WhatsApp group link is already shared, so please join and share that link. Please don't forward anything in it. It is just to get information on parenting only. So please do share your suggestions inshallah. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही इंशाल्लाह। ठीक है Assalamu भाई, alaikum. वालेकुम अस्सलाम। ठीक है इंशाल्लाह भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।